अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड आखिरी में हमने अटक किले में ट्रायल और फिर सज़ा की बात की थी। तो आज मैं आपको सिविल जेलों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जुलाई 1985 में जब हमें सज़ाएं अनाउंस हो गई तो फिर हमें अटक किले से अटक जेल में भेज दिया गया। मुझे, जैसा मैंने पहले बताया, हब्स दवाम हुई थी, यानी उम्र कैद। और उम्र कैद वाला अगर ये सिलसिला पूरा चलता तो 2010 तक चलता रहना था। तो बहरहाल अटक जेल में जब पहुँचे तो सब लोगों के हवास पे बोझ तो था, एक बोझ तो उतर गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सज़ाए मौत की डिमांड जब की गई थी और जनरल अवान ने बेशक कह दिया कि 3-3.5 साल में तुम आज़ाद हो जाओगे, लेकिन फिर भी एक मौत का साया तो लहराता रहा था टिल एंड। तो जब सज़ाएं अनाउंस हो गई तो फिर यकीन हो गया कि अब ज़िंदगी कुछ और भी चलेगी। उम्र कैद का मतलब उस वक़्त 14 साल था, लेकिन बाद में ये हमारी उम्र कैद भी बढ़ गई। वो इस तरह बढ़ी कि भुट्टो साहब ने अपने दौर में मगरब के दबाव पे सज़ाए मौत ख़त्म करने का इरादा कर लिया था, और उन्होंने साथ ये भी फ़ैसला किया कि सज़ाए मौत ख़त्म कर दी जाएगी और उम्र कैद जो है 14 साल की बजाय 25 साल कर दी जाएगी। अब अफसोस की बात तो ये हुई कि उम्र कैद के आर्डर्स तो उन्होंने कर दिए, 25 साल हो गई, लेकिन सज़ाए मौत जो है वो ख़त्म ना हो सकी। और अगर सज़ाए मौत वो अपने इरादे के मुताबिक ख़त्म कर देते तो फिर ज़ाहिर है भुट्टो साहब को भी सज़ाए मौत नहीं हो सकती थी। लेकिन ये अफसोसनाक था कि आधे फ़ैसले पे उन्होंने अमल कर दिया और दूसरे पे ना हुआ। अब हमारी उम्र कैद जो थी वो 25 साल थी। अब जेल क्या होती है ये हम लोगों को बिल्कुल तसव्वुर नहीं था। मुझे बाकी ऑफिसर्स की निस्बत थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि सबसे पहले जब मैं 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ रहा था तो एक बार वालिद मुझे जेलम जेल में लेके गए थे, जहाँ पे वालिद के कज़न को सज़ाए मौत हुई थी, और हम उन्हें उनकी खोली में के जंगले के बाहर बैठ के मिले। बड़ा नूरानी चेहरा मुझे अभी भी उनका याद आता है। बड़ी बारिश थे और ज़ाहिर अंदर सेल में 24 घंटे बंद रहना। और मुझे फिर वो एक रस्सी भी याद आती है जो गार्ड होता था उसके हाथ में या उसके डंडे के साथ लटकी हुई होती थी और रस्सी सुलगती रहती थी। तो कैदी ने जब सिगरेट पीना होता था, उन दोनों में 2 सिगरेट पीने की उनको पूरे दिन में इजाज़त थी। तो सिगरेट जब वो पीना होता था उसमें, तो वो रस्सी को आगे करता था और रस्सी से उसको सुलगा लेते थे। तो ये एक नज़ारा मेरे ज़हन में था। इसके बाद जब 69-70 में मैं मशरक़ी पाकिस्तान में था, तो मार्शल लॉ की तरफ से मैं था तो लेफ्टिनेंट ही, लेकिन मुझे जसोर जेल के दौरे के लिए कहा गया कि जेल का विज़िट करो, रिपोर्ट दो उसमें। और हुआ ये कि जब मैं जेल के गेट पे पहुंचा, डेवड़ी पे, तो वहाँ पे DIG जेल जो थे हाथों में गुलाब के फूलों के हार लिए खड़े थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं तो एक ऑफिशियल विज़िट पे आया था और ये DIG फूलों के हार लिए खड़े थे। तो बहरहाल वो भी उसी चीज़ का हिस्सा था कि वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को और ब्यूरोक्रेट्स को और उनको किस नज़र से वहाँ पे देखा जाता था। एक किस्म की कॉलोनियल फोर्स का ही बिहेवियर था हम लोगों का। तो फिर जसोर जेल के सेल्स के बाहर से भी हम गुज़रे, लेकिन वो नीम तारीख से सेल थे और उनमें आलमोस्ट नंग दड़हंग कैदी एक सेल में 6-7 पड़े हुए थे। हब्स गर्मी का मौसम था और वो बड़ा एक खौफनाक सा नज़ारा था जो मेरे ज़हन में था। बहरहाल जब हम अटक जेल में पहुँचे तो
پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنی شروع ہوئیں اور پتہ چلنے لگا کہ جیل میں جو ایک آدمی پہنچ جاتا ہے اسے تو انسان نہیں سمجھا جاتا، وہ ایک شے ہوتی ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور پاکستانی جیلوں میں پھر ساری جیلوں میں تقریباً رہا، اٹک سے لے کے تو کراچی تک، سندھ کی جیلوں میں بھی مجھے بعد میں رہنے کا اتفاق ہوا، تو کسی جیل میں بھی سوائے ایک آدھ جگہوں کے قیدی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کو انسان سمجھا گیا ہو، اسے صرف پیسے کی مشین سمجھا جاتا تھا۔ جیل سپرڈنٹ کے نیچے ایک جیل چکر ہوتا ہے، جیلیں عموماً بیرکیں چوطرفہ ہوتی ہیں اور سنٹر میں ایک چکر ہوتا ہے، چکر میں ایک حوالدار بیٹھتا ہے، ہیڈ وارڈر، جو چکر چیف کہلاتا ہے۔ تو ویسے تو سنا تھا کہ کرنسی جو ہے وہ پاکستان منٹ میں بنتی ہے اور سکے کیا کہتے ہیں اس کو، نوٹ جو ہیں وہ اسلام آباد میں کسی جگہ پرنٹ ہوتے ہیں، لیکن عملاً میں نے دیکھا کہ کرنسی بھی وہیں پرنٹ ہوتی تھی اور نوٹ بھی وہیں پرنٹ ہوتے تھے، کیونکہ گورے کی جیل میں تو آپ کو روٹی کپڑا اور مکان مفت ملتا تھا، لیکن پاکستانی جیلوں میں آپ کو سانس لینے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور صرف سانس لینے کی نہیں، چھوٹا اور بڑا پیشاب کرنے کی بھی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ آپ اگر بیرک میں رہ رہے ہیں تو ایک عذاب ہے، اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو لیٹرینیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کو کمبل دے دیا جائے گا، اور اگر آپ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں تو آپ ایک سیل خرید سکتے ہیں۔ سیل کا مطلب ہے کوٹھڑی یا کھولی بھی اسے کہتے ہیں، تو آپ ایک کھولی لے کے تو انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ کو ماہانہ کرایہ دینا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ مشقت نہیں کرنا چاہتے، قید بامشقت آپ کو ہوگی ہے، مشقت نہیں کرنا چاہتے تو آپ مال دیں اور آرام سے اپنی کھولی میں بیٹھے رہیں۔ اگر آپ بی کلاس میں پہنچ گئے ہیں اور آپ کو ایک بڈھا کھوسٹ مشقتی جو دیا گیا ہے وہ نہیں آپ کو پسند، اور آپ ایک خوبصورت چھوکرا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پیمنٹ کریں اور آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ اور میں نے کئی جیلوں میں دکانیں دیکھیں کھلی ہوئی، جن میں ہیروئن بکتی تھی، جن میں چرس بکتی تھی، جن میں پاؤڈر ہر قسم کا بکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بستر صاف لینا ہے، اس کے لیے آپ کو مال دینا ہے، پانی دینا ہے۔ اگر آپ نے کمبل پھٹا ہوا قبول نہیں آپ کو تو آپ نے اس کے لیے بھی پیسے دینے ہیں۔ اگر آپ کو روٹی تازہ چاہیے تو آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے سیل میں روٹی تازہ پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کو تندور کا پراٹھا چاہیے جیل میں تو آپ نے کہیں مال لگانا ہے، پیسہ لگانا ہے، اور آپ کو وہ تندور کا پراٹھا بھی مل جائے گا۔ اگر آپ نے ملاقات جو ہے وہ کسی اچھے کمرے میں بیٹھ کے کرنی ہے یا صاحب کے دفتر میں کرنی ہے تو اس کا قیمت الگ ہے۔ اور اگر آپ نے جالی کے سامنے کھڑے ہو کے شاؤٹ کرنا ہے جہاں دوسری طرف 500 قیدی کھڑے ہیں اور اس طرف 100 قیدی ایک طرف کھڑے ہیں اور 500,000 ملاقاتی دوسری طرف کھڑے شور مچا رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے کیا بات ہو رہی ہے، تو آپ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے لگائیں تو۔ اور یہ پیسے صرف یہ نہیں کہ قیدیوں سے آپ نے انتظامیہ کیسے قیدیوں سے لے رہی ہے، بلکہ جیلیں، پاکستان کی جیلیں، میں نے ساری جیلوں میں پھر کے دیکھا، وہ اسی طرح ٹھیکے پہ چڑھتی ہیں جس طرح آپ کے تھانے، آپ کی تحصیلیں، آپ کے ڈویژن اور آپ کی منڈیاں، آپ کے چکلے، آپ کی رقص گاہیں اور آپ کا سب کچھ جیسے ٹھیکے پہ چڑھتا ہے اسی طرح اس ملک کی جیلیں بھی ٹھیکے پہ چڑھتی ہیں، کوئی کروڑوں میں چڑھتی ہے، کوئی لاکھوں میں چڑھتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ مختلف جیلوں میں آتے جاتے میں نے دیکھا، اور اس کے اصل ملزم کون ہے کہ اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے جو یہ مال پانی کمانے کا موقع دے رہی ہے۔ اب ایک جیل میں جگہ 1000 قیدیوں کی ہے، لیکن اس میں 3000 ٹھونسے گئے ہیں۔ وہ کس نے ٹھونسے ہیں؟
وہ जज थाने दार ने, वो जज ने, वो इंतज़ामिया ने ठोंसे हुए हैं, क्योंकि जितने कैदी एक जगह पे जितने होंगे उतना ही ज़्यादा माल वहाँ से कमाया जाएगा। और पेशी पे जाना है अगर आपने, अदालत फ़र्ज़ कर लें आपने जज के अहलमंद को, आपके अजीज़ों कारब ने माल लगा दिया है और वो आपकी तारीख़ निकाल देता है, तो तारीख़ निकलने के बाद जब जेल में आपने गाड़ी में बैठना है, कुत्ता गाड़ी में, तो आपने फिर वहाँ पे भी माल लगाना है कि आपको तारीख़ पे ले जाएं, और अगर उनकी मर्ज़ी अगर आप नहीं देते तो वो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनका तो गठजोड़ जज के दफ्तर से है, अहलमद से है। और यूँ साल साल कैदियों के गुजर जाते हैं कि वो अदालत को भी पे करते रहते हैं, वो जेलर्स को भी पे करते रहते हैं, और ये जितना माल पानी इकट्ठा होता है ये नीचे से लेके ऊपर तक सबको जाता है। इससे सब मुस्तफ़ीद होते हैं, सब इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि सदर ममलकत तक इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स इस मुल्क के इंस्पेक्टर जनरल्स, इस मुल्क के सारे ही लोग जो ताकत और इक़्तिदार वाले होते हैं सब मुस्तफ़ीद होते हैं। कोई मुस्तफ़ीद होता है डायरेक्टली पैसों से, कोई मुस्तफ़ीद होता है कि उसका रौब दाब कायम हो रहा है, कोई मुस्तफ़ीद इसलिए हो रहा है कि उसने सियासी कैदियों को अंदर बंद किया हुआ है और उसका रौब दाब जो है ना वो कायम हुआ है। मैंने ये भी देखा इसी अपनी कैद बंद के दौरान और इससे पहले भी कि अपने मुल्क में कितने ही वज़ीर आज़म थे जो जेलों में रहे। मसलन आप शुरू कर दें सोहरावर्दी साहब से शुरू कर दें, फिर उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर राजा परवेज़ अशरफ, फिर वो अब्बासी साहब भी जेलों में रहे, और कौन नहीं रहा, जतोई, और फिर मुल्क के वज़ीर आला बहुत सारे पंजाब के और दूसरे सूबों के वो भी जेलों में रहे, और एतजाज़ अहसन जैसे वज़ीर दाखिला भी जेलों में रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जितने लोगों के मैंने नाम गिने हैं ये जेलों में रहे, लेकिन जेलें उन्होंने बड़े मज़े से काटी। मज़े से इस तरह कि आज जो कहते हैं कि इमरान खान को रोज़ाना 2 या 4 देसी मुर्गे मिलते हैं, तो सिर्फ इमरान को नहीं मिलते थे, इन सब को भी मिलते थे। इन सब ने बड़े मज़े की जेलें गुजारी। कोई गोरा वार्ड में था, कोई अल्बर्ट विक्टर हॉस्पिटल में था, तो ये सब एंजॉय करते रहे, तंदूरी पराठे भी खाते रहे, देसी मुर्ग भी खाते रहे, और कैदियों से ये वादे करते रहे कि हम जब निकलेंगे तो हम जेलों का निज़ाम सारा बदल देंगे। लेकिन सब झूठे निकले, किसी ने कोई एक धेले का काम नहीं किया जेलों को बदलने में। मसलन एक जेल में फरीदुद्दीन थे, एक बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट थे, बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट जो हमारे दौर के हुए हैं, उनमें से एक थे, शायद होम सेक्रेटरी थे उस वक्त। वो विज़िट पे आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आराम से क्यों नहीं रहते, रोज़ाना आपकी एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो आप आराम से क्यों नहीं रहते। मैंने उन्हें कहा जी आराम से तो आप रह रहे हैं, आराम से हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके इस्लाह घर में हैं। तो आपके इस्लाह घर में जो कुछ हो रहा है उसका ये नतीजा है कि हमारी उड़ती लगती रहती है कैदियों की। अच्छा, उड़ती क्या होती है? उड़ती ये होती है कि आपको एक सेल में उन्होंने बंद किया हुआ है और आप किराया नहीं दे सके उसका, या बैरक में हैं तो कोई दंगा फसाद हो गया, कोई मसला बन गया, तो आपका बिस्तर आपके कंधों पर डाला जाएगा और कहा जाएगा कि आज रात तुमने फ़लाँ बैरक में गुजारनी, अगली रात उधर से बिस्तर उठाओ और दूसरी बैरक में चले जाओ, और फिर उठाओ तो तीसरी बैरक में चले जाओ, और ऐसी जगहों पे आपको भेजेंगे जहाँ पे आपकी पिटाई भी होगी, कैदियों से झगड़े भी होंगे। और मेरी पंजाब की और सिंध की तमाम जेलों में उड़ती लगती रही। उड़ती इसलिए लगती रही कि जो कुछ अंदर जुल्म ज़्यादती हो रही थी, ये कुरून उला तो मैं नहीं कहूँगा, कुरून वस्ता के जो नवाबों की जेलें थीं, पाकिस्तान की जेलें वैसी ही जेलें हैं। गोरों की जेलें यकीनन इससे बेहतर थीं। मैंने मौलाना आज़ाद की बुक पढ़ी इस पे, और इसी तरह पुराने कैदियों की तहरीक खिलाफत वालों की बहुत सारों की किताबें पढ़ी। लेकिन जो हाल मैंने पाकिस्तानी जेलों में पाकिस्तान बनने के बाद देखा है
وہ میرے خیال میں انڈیا کی کسی جیل میں نہیں تھا، شاید انڈمان میں بھی نہیں ہوگا، کالے پانی میں، کیونکہ کالے پانی میں میرے اپنے کچھ عزیز جو تھے، میری وائف کے دادا اور ان کے بھائی، یہ ان کو کالے پانی کی سزائیں ہوئی تھیں، اور جب ان میں سے کوئی لوگ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں تو وہ جزیرے پہ فری پھرتے تھے، مزدوری محنت کرتے تھے، روٹی بھی ملتی تھی، نہانے کو پانی ملتا تھا، سمندر پہ بھی آنا جانا ہوتا تھا. تو وہ بڑی خوفناک کہانی ہے کالے پانی کی، لیکن پاکستانی جیلوں میں قیدی کے ساتھ جو بیتتی تھی وہ بدترین ہوتی تھی، وہ اس کا کوئی کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. میں نے جسور کی جیل کا آپ سے ذکر کیا، لیکن بعد میں جب بنگلہ دیش بن گیا اور فضل القادر چودھری اور پروفیسر غلام اعظم، مولانا A.K.M یوسف، عبد القادر ملا، میر قاسم علی، متی رحمان نظامی، دلاور حسین سعیدی، محمد قمرالزمان، علی حسن مجاہد، جب یہ سارے جو دل و جان سے پاکستان سے محبت کرنے والے تھے ان جیلوں میں بند ہوئے، اور ان جیلوں میں ان کو پھانسیاں بھی ہو گئیں، اور ان جیلوں میں یہ پاکستان کے نعرے، فضل القادر چودھری نے آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور جب وہ آخری دن ان کا گزرا، جیل میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا، تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے. میری اڑتی تو لگ رہی ہے ہر جیل میں، میری فائل پوری کی پوری سرخ ہو گئی تھی. مثلا آرمی میں اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس کی فائل میں ایک ریڈ انک انٹری لگ جاتی ہے، لیکن میری جیل کی جو فائل تھی وہ تو ساری ریڈ انک انٹریوں سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ کوئی جیل ایسی نہیں تھی جہاں میں نے مزاحمت نہ کی ہو. اور یقیناً پھر ایک وقت آیا جب میں نے دیکھا کہ اس طرح قیدیوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس ظلم و ستم میں جج بھی شامل ہے، اس میں پولیس والا بھی شامل ہے، اس میں ملک کا وزیر داخلہ بھی شامل ہے، وزیر اعظم و صدر بھی شامل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں جیلوں کو دارالاصلاح بنانا تھا اور نہ بنا سکے، نہ بنایا انہوں نے. تو پھر میں نے مزاحمت کا سوچ لیا کہ میں مزاحمت کروں گا. تو ظاہر ہے پھر تنہا جو کام میں نے شروع کیا، آہستہ آہستہ اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے گئے، اور مختلف جیلوں میں مجھے انتظامیہ کے ظلم و ستم کی مزاحمت کرنے کا موقع ملا، اور میری پھر اڑتی لگتی رہی. اصل مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ 14 اگست 47 کو ہمیں آزادی تو مل گئی تھی، لیکن غلام برسر اقتدار آ گئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب غلام اقتدار میں آ جائے تو وہ بہت ظالم اور جابر ثابت ہوتا ہے. تو ہم غلاموں کی غلامی میں ہیں، اس وقت بھی ہے ایسا ہی ہے کہ غلام برسر اقتدار ہیں اور ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی اور جیلوں سے باہر بھی، بڑی جیل میں بھی ایسا ہی ہے. بس بیل تذکرہ میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ پاکستانی جیلوں کا اور پاکستانی عدلیہ کا جو سسٹم ہے، پولیس کا جو سسٹم ہے، وہ ہم نے اپنے قبائلی علاقوں تک پھیلا دیا ہے، اور ان کا جرگہ اور جمہوریت جو تھی وہ ہم نے ختم کر دی. اس کے نتیجے میں وہاں پہ بھی یہ ساری غلاظت اور سارا گند وہاں پہ جا چکا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہ مزاحمت بھی ہو رہی ہے اس چیز کی. تو کاش ان جیلوں کے نظام کی، جیلوں کے سسٹم کی کوئی اصلاح کرے. پنجاب کی جیلوں میں مجھے بے شمار واقعات پیش آئے، جن میں سے 2-3 جو ہیں ان کو تو میں بڑی تفصیل میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن چند ایک دوسرے بھی ہیں جو اٹک جیل سے اڈیالہ، پنڈی، ملتان اور فیصل آباد اور ان ساہیوال جیلوں، میاں والی جیلوں میں مجھے پیش آئے. تو ان میں سے چند ایک اس طرح بھی ہوئے کہ 1986 میں بینظیر بھٹو ملک میں واپس آئیں. وہ جب 70 کلفٹن میں قید تھیں تو یہ ہماری وجہ سے تھا کہ انہیں آزادی ملی تھی. وہ میں اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن 86 میں جب واپس آئیں تو ایک دن انہوں نے میری والدہ اور
میری ایک بہن جو ہے ان کو اپنے پاس بلا لیا یہاں لاہور میں، اور وہ پورا ایک دن رات ان کے پاس انہوں نے اپنے پاس رکھا. شاید گلزار خان کے گھر میں بے نظیر رہ رہی تھی. تو انہوں نے میری والدہ کو کچھ کہا کہ آپ میجر صاحب کو بولیں کہ ان معاملات پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو میری والدہ نے کہا کہ وہ بہت ساری چیزوں میں تو ہمارے ساتھ بھی تعاون نہیں کرتا، ورنہ جیل میں نہ ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور کو اس کے پاس بھیجیں، اس پیغام کے ساتھ ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اس پہ بے نظیر بھٹو نے سلمان تاثیر کو میرے پاس بھیجا. سلمان تاثیر آپ جانتے ہیں بعد میں پنجاب کے گورنر بھی رہے، اور انہیں ختم نبوت کے حوالوں سے انہیں قتل بھی کر دیا گیا تھا. تو تاثیر میرے پاس ساہیوال جیل میں آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی چاہتی ہیں کہ وہ مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کھر جیسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو آپ ان کی اس معاملے میں مدد کیجئے. میں نے کہا جی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگا آپ ان دونوں سے ملے بھی ہیں، تو آپ کسی طرح کوشش کریں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی باتیں ان کو بتائیں جن کو سامنے رکھ کے وہ ان سے جان چھڑا لیں. تو میں نے کہا جی پھر تو آپ بہت ہی غلط جگہ پہ اور غلط آدمی کے پاس آئے ہیں. میں ملا ضرور ہوں، جتوئی صاحب سے میری 2 میٹنگز ہوئی ہیں مارشل لا کو ختم کرنے کے حوالوں سے، مصطفیٰ کھر کو بھی میں ملا ہوں. لیکن آپ اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف کوئی جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ کے تو آپ کی مدد کروں تو یہ ممکن نہ ہوگا. اور اتفاق کی بات ہے کہ تقریباً 24 سال بعد جب میری عمران خان سے ایک بڑی تفصیل میں ملاقات ہوئی تو عمران نے بھی مجھے یہی کہا. ان دنوں میں شہباز شریف چیف منسٹر تھے، تو میں ان کا ڈائریکٹر تھا ان کے کمپلینٹ آفس کا. تو عمران خان نے بھی مجھے یہی کہا کہ میجر صاحب آپ ان گنجوں کی کرپشن کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتائیں، چونکہ آپ تو ان کے بہت قریب ہیں، آپ کا ان کے گھر بھی آنا جانا ہے، تو آپ وہ بتائیں. تو پھر میں اور آپ بیٹھ کے تو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گے. تو میں نے خان صاحب کو بھی یہی کہا کہ خان صاحب میں تو آپ کوئی اس لیے ملنے آیا تھا کہ آپ ملک میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تو میں اس لیے آپ کو ملنے آیا تھا، حالانکہ میں تو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آئی ایم ناٹ دی ون لائک دیٹ، آئی ہیو ناٹ کم ٹو اسپائی اگینسٹ دیم. باقی ان کی جو آپ کے نزدیک کرپشن ہے تو وہ تو میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ ادھر سے لیں. تو مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ اس سطح کے لوگ، ایک پاکستان کا پرائم منسٹر بننے دونوں پرائم منسٹر بننے والے تھے ظاہر ہے ان دنوں میں، تو پھر پرائم منسٹر بنے بھی وہ دونوں، تو لیول یہ تھا کہ وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں لوگوں کے خلاف جاسوسی کہانیاں گھڑوں گا یا چغلیاں لگاؤں گا یا ان کے خلاف باتیں کر کے تو ان کی قربت حاصل کروں گا. تو یہ تو ایسا نہیں تھا، میں اس قسم کا قیدی یا اسیر تو نہیں تھا. میں تو جیلوں کے اندر بھی جیلوں کے گھٹیا اور گھناونے نظام کے خلاف جنگ کر رہا تھا، تو میں ان کے کام کیسے آ سکتا تھا. اٹک قلعے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزاد ایک آئی تھی مجھے ملنے، اور پھر وہ کافی عرصہ ملنا گلنا ہمارا رہا. تو بے نظیر بھٹو نے ان کو بھی میرے پاس بھیجا، لیکن اتفاق سے وہ اور میں بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے میری آدمزاد جو ہے وہ بھی آ گئی، اور ایک بڑا ان پلیزنٹ سا واقعہ ہوا ساہیوال جیل میں. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی، میں اس وقت جیل میں تھا اور میں یہ ٹرائی کر رہا تھا کہ میں نے جو اٹک قلعے میں بیان دیا تھا وہ جنرل ضیاء کی زندگی میں ہی پبلش ہو جائے. یہ 86 کا واقعہ ہے شاید. تو میرے پاس ایک گاڑی تھی تو جس پہ فیملی مجھے ملنے گلنے آیا کرتے تھے، آج ایک جیل میں، کل ملتان میں، پرسوں میاں والی میں. تو وہ میں نے ان کو فورس کیا کہ آپ اس کو بیچ دو، اور وہ بیچ کے تو وہ میری کتاب جو ہے نا پبلش کی جائے. تو بہرحال وہ 15-16 ہزار میں وہ گاڑی بکی، اور وہ رقم ایک
सियासी दानश्वर को दी गई, एक ऐसा सियासी दानश्वर जो बाद में बेनज़ीर भुट्टो का एडवाइज़र भी लगा मिनिस्टर लेवल का, और वो उन्होंने ली कि मैं इसको पब्लिश करवाऊँगा। तो वो उन्होंने उसकी किताबत करवा ली, और किताबत करवा के तो वो जेलम जेल में ले आए, और वो जो बटर पेपर और वो सारा कुछ था वो उन्होंने जेलम जेल के सुप्रीडेंट मार उमर दराज को दिया कि ये मेजर साहब को दे दें। तो मार उमर दराज के साथ उन दोनों में मेरी बड़ी जंग चल रही थी अंदर जेल में। ऐसा हुआ, जेलम जेल में ऐसा हुआ कि एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल था, वो ISSB से रिजेक्टेड था। अब ISSB से रिजेक्टेड होने का मतलब ये तो नहीं था कि मैंने उसको रिजेक्ट किया था। बहरहाल उसके दिल में वो नफ़रत थी। तो एक दिन उसने क्या किया कि मुझे खोली से बाहर बुलवाया, और सामने छोटा टेबल रखा हुआ बाहर लान में, और उसके ऊपर दोनों टांगें ऐसे करके बूटों समेत बैठा हुआ था। तो मुझे कहता है कि हाँ सुनाओ मेजर, कैसी गुजर रही है। तो मुझे अपनी तौहीन तो गवारा थी, कोई कैदी कर देता या कोई और कर देता, वो अपनी तौहीन का बदला लेने की मैंने कभी कोशिश नहीं की थी। लेकिन ज़ाहिर है जब उसने ये कहा कि मेजर कैसी गुजर रही है, तो एक 14 ग्रेड का बंदा आर्मी के एक रैंक को मुखातब करके इस किस्म की बदतमीज़ी करे तो वो तो आई कुडंट टॉलरेट दैट। तो मैंने कहा यू ब्लडी बास्टर्ड, होल्ड योर टंग, व्हाट डू यू मीन, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय दैट। ज़ाहिर है आर्मी में हमने ये स्लैंग्स और ये रौब दाब तो सीखा हुआ है फौजियों ने। तो मैंने जब ये शाउट किया उस पर, तो चूँकि इर्द गिर्द लोग और भी खड़े थे और उनके कान भी खड़े हो गए, तो वो असिस्टेंट जो था उसी तरह टेबल से टांगें उतारी और भाग निकला, वो डेवडी की तरफ चला गया, यानी ऑफिस की तरफ। उसके बाद ज़ाहिर है उसने मेरे से बदला तो लेना था, मेरा सेल बंद कर दिया गया, और फिर उसने मेरे सेल के बाहर कैदियों को ला के तो उनको कोड़े लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, कैदी को जो कोड़ा लगता है वो छितर नहीं होता था अमूमन, छितर भी था, लेकिन कोड़ा इस तरह था कि बैंत की स्टिक लेके उसके अंदर ब्लेड फिक्स किए हुए होते थे, और जो कैदी गुस्ताखी करता था वो उसकी नंगी पीठ पे वो ब्लेड भी मारा करते। वो ब्लेड इतना होता था कि खराश आ जाती थी, लेकिन वो बदन में दाखिल नहीं होता था। लेकिन ज़ाहिर है उस पर जब वो कैदी को पिटाई करके नंगे बदन पे और फिर उस पर मिर्चें डाली जाएं या नमक डाला जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकलीफ़ कितनी होती होगी। तो फिर इसने वो काम वहाँ पे शुरू कर दिया मेरी खिड़की के बाहर। तो खिड़की में जाली भी लगी हुई थी, तो जाली थोड़ी सी मैंने तोड़ी, और एक दिन जब वो यही काम कर रहा था तो मैंने मेरे पास वो जो कोई सालन वालन पड़ा हुआ था, तो मैंने बाजू बाहर निकाल के तो उसके मुंह पे मारा। तो ज़ाहिर कुछ छींटा तो पड़ा होगा उसकी आंखों में भी, फिर भाग निकला वहाँ से, और फिर मुझे सेल बंद कर दिया गया। ये उन्हीं दिनों की बात है कि वो जो दानश्वर दोस्त थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पैसे तो उनको सारे मिल गए, गाड़ी बेच के तो पैसे उनको दे दिए गए। तो वो मसवदा लेके तो आ गए और सुप्रीडेंट को कहा कि ये मेजर साहब को दे दें। तो अंदर मेरा उनसे झगड़ा चल रहा था। तो मार उमर दराज ने कहा कि बाबा नहीं, ये मैं उसके कोई चीज़ नहीं लूँगा, उसका 7-8-9 मील पे घर है खारिया में, तो ये तुम वहाँ ले जाओ और उसको दे दो, उसकी फैमिली को दे दो, वो उसको पहुँचा देंगे। अच्छा, ये शेर का बच्चा दानश्वर ऐसा निकला कि ये सुप्रीडेंट के ऑफिस से तो निकल गया। अब मुझे तो मिलने की इसकी ख्वाहिश ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मिलता और मुझे वो दिखाता तो मैं तो उसका अप्रूवल दे देता और कहता जाओ इसको छपवाओ। उसकी नीयत तो ये बन गई थी कि मसवदा ज़ब्त हो जाए। ज़ाहिर है वो मार्शल लॉ का दौर था, और मार्शल लॉ अदालत में मैंने मार्शल लॉ के खिलाफ 300 सफ़ात की एक स्टेटमेंट दी हुई थी, जो बाद में जनरल आई एक्यूज़ यू के नाम पे छपी। तो वो स्टेटमेंट अब मैंने वो उर्दू में ट्रांसलेट की हुई थी। तो वो स्टेटमेंट अगर मार उमर दराज सुप्रीडेंट खोल लेता
تو ظاہر ہے اس کی تو چاندی ہو جاتی. اس نے اسی وقت وہ اٹھا کے تو ایف آئی یو میں یا آئی ایس آئی کے کسی افسر کو جیل کنٹونمنٹ میں جا دینی تھی کہ جی یہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, میں نے قیدی سے ایک تخریب کارانہ لٹریچر جو ہے وہ ضبط کیا ہے اور وہ قیدی ہم سے لڑائی بھی کر رہا ہے. تو وہ یہ ہو سکتا تھا, لیکن میری قسمت میں تھا کہ میرا مسودہ ضائع نہ ہوتا. تو وہ صاحب دانشور جو ہیں وہ اس کے بعد باہر نکلیں اور باہر جو جیل کے گیٹ سے باہر کوئی ایک سنتری کھڑا تھا اس کو وہ دے دی. اس کو کہا کہ تمہارے پاس ایک میجر صاحب قید ہیں تو یہ مسودہ ان کا ہے. وہ اتفاق سے سپاہی جو تھا سنتری تھا اسی علاقے کا تھا, تو وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا, تو اس کو ظاہر احساس ہوا کہ یہ تو میں ان کے گھر بھی جا کے دے سکتا ہوں. تو وہ اس نے مہربانی کی اور بجائے اس کے کہ وہ سپرڈنٹ کے حوالے کر دیتا تو وہ اس نے میرے گھر کھاریاں میں پہنچا دی. تو میں اس کا بڑا مشکور ہوں. اور اب دیکھیں ایک دانشور کو اور ایک جیل کے وارڈر کو کمپیئر کریں. پھر یہی نہیں, میں اس دانشور کو اس سے بھی کمپیئر کروں گا اٹک قلعے میں ایک سپاہی سے بھی. اب میں اس کا رینک یا اس کا نام تو نہیں بتا سکتا کیونکہ جیل میں اٹک قلعے میں جنرل ضیاء الحق نے ایک نیا مارشل آرڈر نکالا تھا جس کے مطابق اٹک قلعے سے کیس سے متعلقہ یا ملزمان کے بیانات سے متعلقہ کوئی بھی پیپر باہر نکالنے کی سزا بھی وہی تھی جو اصل جرم کی تھی. تو اصل جرم کی سزا موت تھی, لیکن اس کے باوجود وہ میری جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ایک سپاہی نے کچھ تو ملیہ لودھی کے میں نے حوالے کیے پیپرز جو میرے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے وہ باہر لے گئیں. اس کے بعد کچھ میری وائف بھی چھپا کے تو باہر لے گئیں قلعے سے, اور کچھ پیپر جو رہ گئے تھے 40-50 بلکہ 70 کے قریب اور جو بہت امپارٹنٹ تھے وہ میرے پاس نہیں تھی کاپی اس کی. تو وہ جو آرمی کا سپاہی تھا اس نے اپنی جان پہ کھیل کے, حالانکہ جہاں پہ ٹائپنگ ہوتی تھی میری سٹیٹمنٹ کی وہاں پہ کرنل سکندر شامی بیٹھا کرتے تھے. جنرل شامی جو شہید ہوئے تھے 65 وار میں, ان کے صاحبزادے تھے اور وہ کورٹ کے ممبر بھی تھے. تو وہ سامنے بیٹھا کرتے تھے اور ان کے سامنے وہ ٹائپنگ ہوتی تھی یا پیپر ضائع ہوتے تھے یا جمع ہوتے تھے جو. لیکن یہ سپاہی جو تھا اس نے اپنی جان پہ کھیل کے تو وہ پیپرز میرے گھر والوں کو پہنچائے. یہ ایک اور بھی انڈیکیشن تھی کہ مارشل لا سے تنگ یا مارشل لا کی مخالفت صرف میجر آفتاب اور اس کے ساتھی نہیں کر رہے تھے, نیچے سپاہی لیول تک بھی لوگوں کو یہ سوچ سمجھ آ گئی تھی کہ مارشل لا کی وجہ سے ملک تباہ ہوا اور اب پھر مارشل لا ہے تو لہٰذا ہمیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو کمپیئر کر کے بتایا کہ ایک بہت بڑا دانشور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس نے کیا کیا میرے ساتھ جیل میں, اور ایک پاکستان آرمی کے ایک بہادر جوان نے کیا کیا, اور ایک جیل وارڈر نے کیسے بہیو کیا. اچھا, یہیں جیلم جیل میں ہی جب میں جیلم جیل میں تھا تو میجر جنرل محمد حسین عوان اللہ ان کو بخشے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, جنہوں نے مجھے سزا دی. وہ اس وقت وہاں پہ جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے جیلم کے, ایک ڈویژن جو کہ کشمیر کی سرحد پہ حفاظت کرتا ہے. تو جنرل عوان نے مجھے بھلایا نہیں, انہوں نے اپنا ایک سٹاف افسر تھا, میرا دوست تھا اس وقت, میجر تھا عبدالستار, اب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل کے طور پہ فوت ہوئے. تو وہ جنرل عوان کے سٹاف افسر تھے. تو جنرل عوان نے عبدالستار کو میرے پاس جیل میں بھیجا. عبدالستار نے مجھے بتایا کہ جنرل عوان بڑا افسوس کرتے ہیں کہ آپ
जेल में बंद हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता था कि ये जितने लोग मार्शल लॉ की मुखालफत में कैद हुए हैं अटक किले में और जितनों का ट्रायल हो रहा है 17 के 17, मैं इन सब को रिहा कर देता। उसकी वजह यह थी कि जब इनको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने वाली एजेंसी के पास कोई वारंट्स ऑफ अरेस्ट नहीं थे, लिहाजा इनके अरेस्ट इलीगल थे। तो लिहाजा जब अरेस्ट इलीगल थे तो उस अरेस्ट के दौरान जितनी भी कार्रवाई हुई वो सब इलीगल हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद जनरल अवान ने मुझे ये भी मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि आपकी तफ्तीश जो है वो की थी उन्होंने आईएसआई ने। आईएसआई तो तफ्तीशी एजेंसी नहीं है। आईएसआई के 11 लेफ्टिनेंट कर्नल्स ने आपके खिलाफ गवाहियाँ दी और उन 11 में जबकि प्रोसिक्यूशन ने, जज एडवोकेट जनरल ने 64 के करीब इंडिपेंडेंट गवाह नॉमिनेट किए थे और उनमें से एक भी सिविलियन गवाह नहीं आया था। और तफ्तीशी एजेंसी आईएसआई बन गई, गवाह भी आईएसआई बन गई। तो ये तो ट्रायल सीधा साधा था और मैं तो आप सबको 17 के 17 को मैं रिहा करना चाहता था। तो जनरल अवान इतने बहादुर आदमी थे और मेरा उनके साथ वो कल्बी रिश्ता जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके बावजूद उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा कि तुम्हें बिल्कुल सज़ा नहीं हो सकती थी, और तुम्हें सज़ा क्यों हुई वो तुम्हारे अपने एक वकील की वजह से हुई। और वकील उन्होंने कौन बताया, अब मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं पीपल्स पार्टी के एक दानिश्वर का पहले आपको बता चुका हूँ। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी की सरबराह जो थी, अल्लाह बख्शे उनको भी, बेनज़ीर भुट्टो, और उन्होंने सलमान तासीर को मेरे पास किस काम के लिए भेजा। क्या वो मर्दानगी थी, क्या वो करैक्टर वाली बात थी कि आप एक कैदी को बोलें कि फ़लाने फ़लाने के ख़िलाफ़ गवाही दो ताकि मैं उसको अपनी पार्टी से फ़र्क कर सकूं। फिर एक पीपल्स पार्टी का दानिश्वर आता है और वो मेरी किताब जो है वो उसको सुप्रीडेंट को दे जाता है। मैं करैक्टर के वाले से बात कर रहा हूँ। और फिर वो गुजरात के एक जाट वकील हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े, पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम इस वक्त उन्हीं का है। मुझे जनरल अवान ने ये मैसेज दिया कि उनका जो मोक्कल था वो भी एक वकील थे। मुझे उनकी कैदोबंद का भी अफसोस है, लेकिन क्या किया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा नाम थे। और वो इतना बड़ा नाम थे कि उन्होंने हमें बताया करते थे कि 1947 से पहले वो कम्युनिस्ट, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के रुकन थे, और बाद में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े कमर्शियल लायर थे। तो वो भी हमारे साथ शोमी किस्मत से, हमारी गलती होगी या उनकी गलती होगी ये तो हम सारे जानते हैं कि क्या हुआ था। तो वो वकील जो थे उनकी मुलाकात करवाई गई जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से, और उसके नतीजे में वो वादा माफ गवाह बन गए। और फिर उनको अटक किले के ट्रायल से भी निकाल लिया गया ताकि इनको वहाँ पे केस ना फाइट करना पड़े, बयान ना देना पड़े। और वो लाहौर के अल्बर्ट विक्टर हॉस्पिटल में रहे। और ये हमारे जो बहुत बड़े, सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े दानिश्वर इस वक्त, वो उनके लायर थे। तो उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया था। तो जनरल अवान ने, अल्लाह उनको बख्शे, ये इतला भी मेरे तक की। और मैं तो अब फिर ज़ाहिर यही कहता हूँ कि मैं गुजरात का गुजर था और वो गुजरात के जाट थे। तो गुजरात के जाट ने गुजरात के गुजर के साथ क्या किया, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में मुझे 25 साल सज़ा तो हुई। अब इस बात से मेरा मकसद उनकी तौहीन करना नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में ये सारी बातें होती हैं, गुड, द बैड एंड द अगली। तो मैं सिर्फ इस लिहाज से मैंने ये बात की कि मैं जनरल अवान की ये बात जो है ना वो ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि वो कैसा मर्द हुर था जो जनरल ज़िया के भी बहुत करीब थे।
لیکن جب میرے ساتھ ان کا وہ رشتہ بنا تو انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. اور اس کے علاوہ ہاں، میں اپنے جو جاٹ بیرسٹر ہیں گجرات کے، ان کے حق میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حامد میر نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا رہائی کے بعد، اور وہ انٹرویو شاید اس وقت وہ پاکستان اخبار کے فرنٹ پیج پہ پبلش ہوا تھا. تو وہ جب پبلش ہوا اور اس میں یہ وعدہ معاف گواہی کی بات ہوئی، تو بیرسٹر صاحب نے، جاٹ بیرسٹر نے، اگلے دن جنگ میں ان کا بیان آیا فرنٹ پیج پہ شاید، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میرا موکل وعدہ معاف گواہ بن جاتا تو میجر آفتاب کو یقینی طور پہ سزائے موت ہو جانی تھی. تو یہ تو مجھے افسوس رہے گا کہ آپ کا موکل جو ہے وہ کیوں وعدہ معاف گواہ بنا. وہ نہ بنتا تو مجھے شہادت تو نصیب ہو جاتی، کیونکہ میں تو لڑکپن سے ہی شہادت کے تعاقب میں رہا ہوں، اور میں سمجھتا کہ چلو سرحد پہ تو مجھے شہادت نہیں ملی، لیکن مارشل لا کے خلاف جدوجہد کے دوران میں شہید وطن تو کہلاتا. تو لہٰذا میں اپنے وہ بیرسٹر بھائی سے اس چیز پہ معذرت بھی کروں گا، لیکن افسوس بھی کروں گا کہ انہوں نے اپنے موکل کو، اپنے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا کے مجھے شہادت کے رتبے سے محروم کر دیا. ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو سائیوال جیل کی بھی بتانا چاہوں گا. وہاں پہ جب میں جیل میں تھا تو میرے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے سیاسی قیدی بھی موجود تھے. تو وہاں ایک بشپ قید ہو کے آئے. بشپ پرتگیزی تھے، ان کا نام تھا بشپ لیزلی پرتگیزی نسل تھے. تو وہ بشپ جب آئے تو انہوں نے کسی کو کہا کہ تم میرے ساتھ ملاقات کے لیے آ گئے ہمارے ہاتے میں. تو ان سے بڑی گپ شپ رہی، اور ایک آدھ اور ملاقات ہوئی تو ان سے میں کھل گیا ان سے گپ شپ میں. تو میں نے بشپ کو کہا کہ میں آپ سے مل کے تو پاکستان میں ایک بغاوت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے وہ کیا؟ تو میں نے کہا جی یہ جو کرسچین کمیونٹی ہے، جو مسیحی بھائی ہیں ہمارے پاکستانی، ان میں سے اکثریت کا پیشہ جو ہے نا وہ جھاڑو ہے. مطلب وہ گلی کوچے صاف کرتے ہیں، لوگوں کے گھر صاف کرتے ہیں، لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، پبلک لیٹریز جو ہیں وہ ان کی صفائی ان کا کام ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں اس ملک کا صدر مملکت ہو یا پرائم منسٹر ہو یا کوئی لینڈ لارڈ ہو یا کوئی لینڈ لیڈی ہو، سب سے پہلے صبح سویرے آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کے آپ اپنے گند میں ہی ہاتھ ڈالتے ہیں نا. تو لیکن باقی جو آپ کے یہ نالیاں، آپ کے گٹر اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کرسچنز کیوں صاف کریں؟ مسلک خود کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیونکہ صفائی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہماری قوم جو ہے، ہم نے اپنا نصف ایمان کرسچنز کے حوالے کیوں کر دیا ہے کہ صفائی ان کا کام ہے، اور آدھا ان کے حوالے کر دیا اور آدھا ہم نے خود ہی جان چھڑا لی ہے. کیونکہ ہماری مسجدوں کے ارد گرد بھی گند غلاظت پھیلی ہوتی ہے، ہمارے اسکولوں کالجوں کے ارد گرد بھی کچرے اور کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن صفائی کون کرے جی؟ کرسچین کریں. کیوں کرسچین کریں؟ میں نے بشپ لیزلی سے یہ بات کی کہ میں اور تم مل کے جب جیل سے رہا ہوتے ہیں تو ہم یہ پورے ملک میں یہ بغاوت پھیلائیں گے کہ آج کے بعد کوئی کرسچین جو ہے وہ لوگوں کی لیٹرینیں صاف نہیں کرے گا، لوگ خود کریں یہ اپنا کام. تو بشپ پہلے تو میرے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی تھی ان کی، تو یہ بات سن کے تو وہ بڑے غصے میں آ گئے. تو کہنے لگے آپ کیوں ایک پوری کمیونٹی کو روزگار سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا روزگار سے محروم کرنے کی اس میں کیا بات ہے؟ جب وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ان کو مزدوریاں بھی ملیں گی، نوکریاں بھی ملیں گی، ٹیکنیکل کام بھی کریں گے، سارے کام کریں گے، اور پھر ان کے بچے پڑھیں گے اور وہ اس گند سے غلاظت سے نکل جائیں گے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں. تو بشپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ اس قسم کی سوچ جو ہے نا رکھتے ہیں اور آپ کرسچن کمیونٹی کو مروانا چاہتے ہیں. تو خیر وہ ناراض ہو کے اٹھ کے تو چلے گئے وہاں سے.
لیکن میں نے اس کے نتیجے میں کیا کیا، میں نے ہم اس وقت 10-15 پولیٹیکل پریزنرز وہاں تھے، میں نے اپنے سارے دوستوں سے یہ بات کی کہ آج میں نے بشپ سے یہ بات کی تھی، تو چلو ہم پریکٹیکلی ہم خود یہ کام کرتے ہیں. تو وہ میرے ساتھی جتنے بھی تھے سارے پیپلز پارٹی کے پریزنرز تھے اور بڑے اچھے کردار والے بہادر لوگ تھے. میر مرتضیٰ بھٹو کے لوگ تھے اور مارشل لا کے خلاف دامے در میں قدمے سکھنے انہوں نے بڑی جدوجہد کی، بڑی لمبی سزائیں کاٹی. ان میں 32 وہ تھے جن کو سزائے موت اناؤنس ہو گئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، لیکن بعد میں پھر وہ چونکہ بیرونی دباؤ بہت زیادہ پڑا تو جنرل ضیاء نے اس کو عمر قید میں بدل دیا تھا. تو ان میں سے 10-15 اس وقت میرے ساتھ تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ ہمیں یہ کام اپنی یہ لیٹرین باہر جو بنی کھلی لیٹرینیں تھی جیل میں نے کہا یہ ہمیں خود صاف کرنی چاہیے اور ہمیں ایک مثال بننا چاہیے. تو سب نے مجھے کہا کہ سر چھوڑیں پرے، یہ آپ کے ذہن میں کیا بات آ گئی ہے، تو چلیں سوچیں گے. تو اگلے دن سب سے پہلے مجھے وہ کھولا کرتے تھے، تو سب سے پہلے میں گیا اس طرف لیٹرینوں کی طرف. میں نے وہ جو سویپر کا جھاڑو اور وہ ڈبہ اور وہ ٹین تھا وہ لے کے تو میں نے لیٹرینوں کی صفائی کرنی شروع کر دی. ظاہر ہے میرے سیل میں تو کوئی دوسرا ساتھی تو گیا کہ وہ نہیں، اور پھر اکثریت دیر سے اٹھا کرتی تھی. تو جب اٹھے ہیں کچھ نے مجھے دیکھا کہ میں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور لیٹرین سے نکل رہا ہوں تو پورے ہاتے میں شور مچ گیا. وہ سارے اٹھ گئے اور بھاگتے ہوئے آئے کہ سر آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں پریشان کر دیا. تو میں نے کہا بابا یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے. لیکن اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وہ جو 2 سویپر ہماری صفائی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ پہنچ گئے اور میرے دوستوں نے ان کو بتایا کہ آج تو میجر صاحب نے یہ کام کیا ہے. تو انہوں نے سویپرز نے، دونوں کرسچنز تھے، انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہے. میں نے کہا تمہارا کام کیوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہارے نصیبوں میں. اس نے کہا نہیں صاحب ہم غریب لوگ ہیں، ہماری روزی پہ لات نہ ماریں، اگر یہ کام آپ نے شروع کر دیا تو جیل والے تو ہمیں فارغ کر دیں گے ادھر سے، تو پھر کیا ہوگا. تو ظاہر ہے پھر یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں میں اپنے کام میں ناکام ہو گیا. اور اب میں سوچتا ہوں کہ بشپ لیزلی اور نے، جس نے بائبل پڑھی ہوئی تھی اور بائبل میں یسوع مسیح علیہ السلام جو ہے وہ انسانوں کو برابری کا رتبہ دیتے ہیں اور سب کو اللہ کا پیارا کہتے ہیں، تو ان میں سے کچھ غلاظت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آج اور کچھ اللہ کے پیارے کیوں ہیں بشپ جیسے. تو مجھے وہ پھر سمجھ آئی کہ بشپ اور پادری جو ہیں یہ بھی ہمارے ملا اور مولوی کی طرح کے لوگ ہیں. جیسے ہمارا ملا اور مولوی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں انقلاب آئے، وہ انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ قطعاً نہیں چاہتے ہمارے علماء، کیونکہ اگر وہ چاہتے ہوتے تو 70 سال میں کوئی نہ کوئی ہیڈ وے نکل آتا. ایران نے کیسے کر لیا، نکل آتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ بھی مست رہنا چاہتے ہیں اپنے مال دولت مال پانی میں، اور بشپ اور پادری جو ہیں وہ بھی اسی میں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا نہ یہاں پہ کچلے ہوئے پسماندہ طبقوں کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے چونکہ بشپ نہیں چاہتا، اور نہ ہی یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے کیونکہ ہمارا مولانا نہیں چاہتے. تو جیلوں کے یہ کچھ چھوٹے چھوٹے لمبے واقعات تھے لیکن میں مختصر کر کے بتا دیے ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ میں آپ کو 2-3 بڑے ایونٹس جو ہیں وہ بتاؤں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بھی انجوائے کرو گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.